بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا اتاری ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کرنی پڑ رہی ہے کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ میری نظروں سے گزری اور اس میں کچھ ایسے محرکات ہیں، ایسے افراد ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ مولویوں نے آج کل قرآن کریم کو بطور شفا کا جو کام شروع کیا ہوا ہے یہ بڑا خراب ہے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات پر کہ سبحان اللہ، ان کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہے، ان کو ماننے والے بھی بہت زیادہ لوگ ہیں اور لوگ ان کی بات کے اوپر اشش بھی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم یہ بڑی عظیم کتاب ہے اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے، جب آپ اس کو آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ قرآن کریم صرف آپ کی ذات کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کے اوپر لے کے آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو نبھائیں گے اور اس کو مکمل کریں گے، اور یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو آج میں انشاءاللہ یہ آپ کو رمضان المبارک کا، چونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا تیسرا روزہ مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ باذن اللہ کچھ پہلے عشرے کے چند دن باقی ہیں، پھر دوسرا عشرہ ہے، پھر تیسرا عشرہ ہے۔ ان 30 دنوں میں ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ویسے تو مجموعی طور پہ ہمیں جڑ جانا چاہیے، لیکن بہت سارے افراد جو ہے نا وہ اس میں مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تو اس میں نے ایک ترتیب دی ہے۔ پہلے عشرے میں ہمیں جو ہے نا وہ 2 قسم کی آیات ہمیں وہ پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے کہ یا رب ہمارے لیے خیر اور برکتیں نازل فرما اس رمضان کے مہینے میں، اور ہمارے لیے خیر پیدا فرما۔ بہت سارے معاملات، بہت ساری کیفیات ہماری اس طرح کی ہیں کہ جس میں ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی جادو کی وجہ سے تکلیف میں ہے، کوئی حسد کی وجہ سے ہے۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو جادو اور حسد کی جو تکالیف ہیں، جو لوگ روزے زیادہ رکھ رہے ہیں الحمدللہ، ان کی تکلیف میں کمی ضرور واقع ہوتی ہے۔ تو عام روٹین میں بھی ہمیں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا چاہیے، اور پہلے جو عشرے میں ہمیں آیات الحصون اور آیات الخوف، یہ میں بتا دوں کہ یہ جو آیات ہیں یہ انشاءاللہ ساری آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گی۔ 6 قسم کی آیات ہیں۔ آیات الحصون ہے مثلا جیسے، تو اس کو آپ فجر کی نماز میں یا فجر کی نماز کے بعد یا تہجد میں اس کو پڑھیں۔ آیات الخوف ہے، اس کو آپ عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، یا پھر عصر اور مغرب کی نماز کے درمیان جب آپ کے پاس وقفہ ہو افطاری، یعنی اگر خواتین ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ عصر اور مغرب کے درمیان پڑھ کے پھر اپنی افطاری تیار کریں، ساتھ پانی پہ دم کر لیں اور وہ پانی افطاری میں استعمال کریں۔ اسی طرح دوسرے عشرے میں آپ کو کیا کرنا ہے، آیات الحرق آپ نے پڑھنی ہے، ان کو بھی، یعنی آیات الحرق کو فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم اس کو پڑھیں، پانی پہ دم کریں، وہ پانی رکھ لیں، اور سحری میں جیسے آخری پانی ہم پیتے ہیں ویسے ہی وہ پانی آپ استعمال کریں۔ اور اسی طرح آیات التفریق، تفریق میں وہ ساری آیات آ جائیں گی، یعنی وہ ساری اقسام آ جائیں گی۔ ماں باپ کے درمیان تفریق ہے، میاں بیوی کے درمیان تفریق ہے، بہن بھائیوں کے درمیان تفریق ہے، رشتہ داروں کے درمیان کسی بھی قسم کی کوئی تفریق ہے تو یہ اس میں اس کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آیات سحر التفریق بین الزوجین و بین الآباء والامہات والبنین والبنات، کسی بھی قسم کے رشتے کے متعلق آپ کی تفریق ہے، آپ کو جدا کر دیا گیا ہے اس رشتے سے، تو یہ آپ اس کے لیے دوسرے عشرے میں افطاری کے ٹائم یہ آیات پڑھیں عصر اور مغرب کے درمیان، اور پھر وہ پانی پہ دم کریں، افطاری میں وہ پانی استعمال کریں، پاسبل ہو، ممکن ہو، کھلی جگہ پہ یا مٹی والی جگہ پہ اس پانی سے نہایا بھی جا سکتا ہے،
اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ قرآن کریم کی بے ادبی، تو سبحان اللہ، قرآن کریم کو آپ بطور علاج استعمال کر رہے ہیں، بطور علاج آپ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد طلب کر رہے ہیں اللہ کے کلام سے، تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک اس میں شفا بھی نازل نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح آیات السحر آپ تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں آپ ان کو کثرت سے پڑھیں، تہجد کے ٹائم پڑھیں، پاسبل ہو تو آخری عشرے میں اس کو 2 3 مرتبہ پڑھیں، اس کی تعداد اور یعنی اس کو زیادہ بڑھا دیں، اور یعنی سحری کے ٹائم اسی طرح پڑھیں۔ اور آخر میں آیات الصداع، یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا ساری آیات، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو پڑھیں، اللہ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان آیات کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خیر اور برکت پیدا کرنے والا ہے، اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ اور آخری عشرے میں آپ کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا ہے، وہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم ابطل السحر المأکول والمشروب، یا اردو میں کہہ لیں یا اللہ کھلائے ہوئے جادو کو باطل کر دے، پلائے ہوئے جادو کو باطل کر دے، دفن کیے ہوئے جادو کو باطل کر دے، درختوں پر لٹکائے ہوئے جادو کو باطل کر دے، اور اسی طرح اس جادو کو باطل کر جو بہایا گیا ہے، مٹی کی کجی کے اندر رکھا گیا جادو، اس کو باطل کر دے۔ تو آپ کو جو لگتا ہے، بہت ساری اقسام ہے، بالوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، کپڑوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، تو ناخنوں کے اوپر جادو ہوتا ہے، آپ کے خواتین کے جو استعمال کی کنگھیاں ہوتی ہیں، برش ہوتے ہیں، اس کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور اسی طرح آپ کے جو استعمال میں میک اپ کا سامان ہوتا ہے، اس کے اوپر سحر جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے طلب کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے لیے ان تمام چیزوں میں اگر جادو ہے تو یا اللہ اس کو باطل کر دے۔ باقی آخر میں آپ سب سے دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے راستے پر جمع فرمائے اور ہمیشہ خیر کے اوپر ہی ہمارا خاتمہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔